السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ جب 9/11 ہوا تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہوئی۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنے لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے دہشت گردوں کو کیسے سزائیں دینی۔ پاکستان جو ہے یہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرتا رہا، سوچتا رہا، اور انہوں نے آج تک لاز آف ایویڈنس کو اپنے ری وزٹ نہیں کیا۔ اب ہمارا وہی طریقہ قانون ہے کہ ایک سیشن کورٹ ہے، اس میں ایک دہشت گرد کو لایا جاتا ہے، اس کے سامنے وٹنس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف کہتے ہیں جی گواہی دے دو۔ اب وہ تو نہیں دے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو پورا گھر بار اڑا دے گا دہشت گرد، تو جا کے اس کو بھی مار دے گا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے مطابق دہشت گردوں کو عدالتیں سزا نہیں دے سکیں اور وہ بار بار مرتکب ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے۔ کچھ اسی طرح کی چیزیں آئی ٹی بیسڈ ہیں کہ پوری دنیا اب آگے کی سٹیج پہ چلی گئی ہے اور وہ باقاعدہ 21st سینچری انٹر کر چکے ہیں اور 21st سینچری کو انہوں نے اپنا لیا۔ اور پاکستان ابھی تک ڈیلیبریٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو کہ ہم یہ کریں کہ ہم نہ کریں۔ مثلا پوری دنیا بات کر رہی ہے کرپٹو کرنسی کی، ایون امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اوپر انہوں نے آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی، اور ہم لوگ جو ہے وہ کرپٹو مائننگ کو ہم قابل آپ جیل اب بھیجنے والا جرم ہے، آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرنا یہاں پہ لاء کے خلاف ہے، اور ایونچولی ہونا یہ ہے کہ کرپٹو پہ ہمیں آنا پڑ جانا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ لیکن جب ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہوگی، جب ہم نے اس کو پوری طرح وزٹ نہیں کیا ہوگا، تو ہمارے تو صرف 11 بلین کے اس وقت آپ سمجھے ذخائر ہیں۔ تو کرپٹو میں جب لوگ ایک دم سے ڈیل کرنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ بینک کا جتنا ذخیرہ ہے وہ خالی ہو کے بیٹھ گیا۔ تو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ، ہاؤ ڈو وی ریگولیٹ اٹ، ہاؤ ڈو وی امپلیمنٹ اٹ، کیونکہ ہے تو یہ فیوچر تو نہیں، اب تو یہ پریزنٹ ہے۔ اب کرپٹو کے کئی فائدے اور وہاں پہ کئی نقصانات بھی ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو کرپٹو کرنسی ہے یہ دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے حماس ہے، حزب اللہ ہے، وہ کرپٹو کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی آرگنائزیشنز کو فائنانس کرتے ہیں۔ القاعدہ جو ہے وہ کرپٹو میں کر رہی ہے کیونکہ وہ نظر میں نہیں رہنا چاہتے۔ اور پھر اب فرض کریں کہ ایک اس وقت بٹ کوائن ہے، اسی قیمت ہے 2 لاکھ کچھ ہزار ڈالر پاکستانی، وہ 2.5-3 کروڑ پہ اگر بنتا ہے، تو جیب میں نے ایک سکہ ڈالا اور میں نکل کے باہر چلا گیا تو میں نے وہ 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک کوائن کی شکل میں اس کو میں نے ٹرانسپورٹ کر دیا۔ منی لانڈرنگ کتنا آسان ہو گئی۔ اب اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے پورے آئی ٹی کے انفراسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے اور دوسری طرف بزنس انوائرمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج میرے ساتھ 2 ایسے لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں کے ماہر ہیں۔ میرے ساتھ رضوان رضی صاحب ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں، اور جو حکومتی کام کو سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں۔ خود ٹیلی ویژن اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں۔ میرے ساتھ کنول چیمہ ہیں۔ کنول چیمہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور کافی کام کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر، اور ایک وائڈ ان کی آپ سمجھیں کہ نظر ہے جس سے آپ کو اور مجھے بھی ضرورت ہے ایجوکیشن کی۔ یہ ہم سب کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے کاروبار کو، آپ اپنے خیالات کو، آپ اپنی کاروباری سوچ کو کس طرح سے بدلیں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو 9/11 کے بعد ہماری حکومت نے کی اور ری وزٹ نہیں کیا۔ تو ہم اس میں آج کیا کریں گے؟ رضوان صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا کرپٹو ریالٹی ہے کہ خواب ہے ابھی بھی؟ اگر پاکستان کے حوالے سے آپ کہیں تو ہمارا جو گورننس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کرپٹو کو کم از کم اگلے 50 سال قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جو گورننس ہے مطلب یعنی جب تک یہ مریں گے نہیں سارے تب تک مطلب یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ تو اس کو قبول نہیں کرتا، یہ تو اس کو جیسے ہاتھ جلنے والی بات ہے وہ ہے۔ لیکن کرپٹو ایک ریئلٹی ہو چکی ہوئی ہے، اگرچہ اس کو گراس روٹ لیول پہ یوز کرنے کے بہت سارے لیٹن امریکہ میں ایک آدھ تجربہ ہوا ہے، فار ایسٹ کے اندر 2 ممالک میں تجربے ہوئے، سرکار کی طرف سے بھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس وقت وہ میجر سورس ہے فنڈز کی ٹرانسفر کا۔ فنڈز لیگل ہیں، انلیگل ہے، اس کو ہم ایک منٹ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن فنڈز کی ٹرانسفر کا آپ اتنی بڑی مارکیٹ میں سے، میں آپ سے عرض کروں 3 سال پہلے ایک رپورٹ آئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ یہ جو ایپس ہیں جن کے ذریعے آن لائن پیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اندرون اور بیرون ملک، 3.25 ارب ڈالر ان کے ذریعے جا رہا ہے۔ آپ نے ساری ایپس جو تھیں وہ بین کر دی، ٹھیک ہے، بینکوں نے اسے سپورٹ ختم کر دی۔
नतीजे के तौर पे आईटी का बच्चा जो हमारा उस ऐप के जरिए डॉलर ला रहा था, उसका भी भट्टा बैठ गया, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। उसका जो 1.25 अरब का, अब तो 3.5 अरब डॉलर पे पहुंच गया उसका बिजनेस, वो सारा उठ के दुबई चला गया, सिंगापुर चला गया, हांगकांग चला गया। यानी आपने उसको अल्टरनेटिव दिए बगैर आपने वो बैन कर दिया। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है रजी साहब, मैं आपको एक पर्सनल प्रॉब्लम बताता हूँ, अपना ज़ाती प्रॉब्लम बताता हूँ कि आपका अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा हो ना, तो एक अजाब है फीस बाहर भेजना। आप यकीन माने, मैं यहाँ $10,000 अगर भेजने हों, वो स्टेट बैंक में पड़ी हुए हैं जी, महीना तक नहीं जा रहे, 1.5 महीने तक। और फिर आप समझा लें अगलों को, या बच्चों का नाम कटाएं, या उनके अपार्टमेंट्स के आप लीज खराब कराएं, जो भी है। हम भुगत रहे हैं ना इस सारी चीज़ों को, हर 3 महीने बाद भुगतते हैं। 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले मैंने को अपनी बेटी की फीस देनी थी, तो मेरे पास कुछ क्रिप्टो करेंसी थी। अब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया कि एक बैंक ने, पाकिस्तान का बैंक कर ही नहीं रहा था, तो दुबई के बैंक से उसको ट्रांसफ़र करवा के दिया। यूके में बार्कलेस बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये लीगल है, लेजिटिमेट है, वो अकाउंट में आई और उस अकाउंट से वो फीस पे हुई। अब आपने मुझे नहीं इजाज़त दे रहे हैं, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी काम किया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया उसको गैर कानूनी मान रही, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो कितनी देर क्या मैं मान रहे हैं जी। और ख़ास तौर पे जब से ट्रंप साहब ने कह दिया है, उन्होंने वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया है कि जो रिजर्व बैंक के जो रिजर्व्स होंगे वो क्रिप्टो में भी बिल्डअप किए जाएंगे, उसके बाद तो हमें, अगर पहले हम 1 कदम की स्पीड से चल रहे थे, हमें 100 कदम पे अपना स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि हमें उस सिस्टम के साथ रहना है। क्यों जी कंवल जी, आर वी गेयर्ड अप फॉर दैट, और आर वी गेयर्ड अप फॉर द चेंजेस इन द आईटी सेक्टर? लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, क्रिप्टो इनएविटेबल है मेरे ख्याल में। ये पहले भी मैं आपसे ही ये डिस्कशन कर भी चुकी हूँ। क्रिप्टो ने एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को, फंड्स को नहीं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को डेमोक्रेटाइज कर दिया, ठीक है, उसको कमोडिटाइज कर दिया। मतलब ये कि पहले क्या होता था कि अगर आपके पास कोई फंड्स हैं या कोई चीज़ है ऑफ वैल्यू, और आप चाहते हैं कि आप उसको किसी को दे के उस पर कुछ अर्न कर लें, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई वैल्यू मिले, कोई चीज़ हो मेरे पास जिससे मैं बिज़नेस कर लूँ, कुछ कर लूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपसे बोरो करने हैं। अब मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती, आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, हमें बीच में एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जिसको बैंक कहते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी इंश्योर करता है कि आपका रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाए, मेरा रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाए। वो एक वेल नोन बॉडी है, उसको हम सब ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ कि क्रिप्टो में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसने इस पूरी चीज़ को, जो ट्रस्ट जो डेफिसिट था, जिसकी वजह से हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए होती थी, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ही रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हैश बनता है, और उसकी जो इंटेग्रिटी है वो बहुत सारे लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। उसकी इंटेग्रिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ईजिली, जिसकी वजह से हमें जो थर्ड पार्टी पे रिलायंस थी वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू डेमोक्रेटाइज हो गया। कोई भी किसी से भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर सकता है, और उसमें एनोनिमिटी भी आ गई बहुत सारी, जिसकी वजह से टेररिज्म और ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर इन बिल्ट ट्रस्ट है, इन बिल्ट एनोनिमिटी है, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके ऊपर आपने एक और चीज़ ऐड की, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें आपने शर्त भी लगा दी। उसमें आपने कहा कि अगर ये आपने किसी से पैसा लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैंने ये कहा कि मुझे $2 लाख चाहिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आपने कहा ठीक है मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ, फलां ने कहा मैं 20,000 देता हूँ, फलां ने कहा मैं 30,000 देता हूँ। हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि बाय आज जो है, जो भी डेट है, आज मार्च में हम, बाय 30th में अगर मेरे पास $2 लाख जमा हो गए, $2 लाख जमा हो गए, तो फिर जो है ये सब के पैसे मेरे पास आ जाएंगे और मैं वो बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी। बाय 30th में इफ़ आई फेल और मैं 2 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं जमा कर सकती, तो जिसके जितने पैसे थे सारे ऑटोमेटिकली वापस चले जाएंगे। इसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें ना तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वो पूरा ऑटोमेटेड है, उसमें ना तो किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, ना मेरे ईमानदार होने की ज़रूरत है, ना आपके ईमानदार होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, दैट इट टेक्स केयर ऑफ इट, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्स केयर ऑफ इट। तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लॉकचेन तो अभी तक पाकिस्तान में समझ ही नहीं आ रही किसी को। हाँ, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज बनती हैं, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी को पॉसिबल करता है। और ब्लॉकचेन पे सिर्फ फिर करेंसी नहीं बनती, ब्लॉकचेन को आप यूज कर सकते हैं इलेक्शन में, यूज कर सकते हैं। करेंसी नहीं है,
بلاک چین کرنسی نہیں، بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اوپر کرپٹو بنتا ہے. ہر طرح کی جو کرپٹو کرنسی ہے وہ بلاک چین کو یوز کرتی ہے. کرپٹو کرنسی از پاسبل بیکاز آف دیٹ بلاک چین. ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ کرپٹو صحیح ہے؟ دیکھیں جعلی بھی تو ہے نا، جعلی بہت ساری کرپٹوز، بہت ساری جعلی ہیں. اور جو بڑے دنیا کے ایکسچینجز ہیں جیسے بائنانس ایک بڑا ایکسچینج ہے، یا اگر جو ٹرسٹ وردی اور بڑے ایکسچینجز ہیں اگر وہ اس کرنسی کو، یہ ایک چھوٹا طریقہ ہے بتانے کا کہ اگر وہ اس کرنسی کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں تو موسٹ لائکلی اس پہ ایک ہوم ورک ہوا ہوا پتہ ہے کہ وہ. مگر بائی دا سیم ٹوکن کرپٹو جو ہے وہ اٹس آل ٹرسٹ بیس، لائک اٹس آل، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیکشن ہوئے تو ٹرمپ کی ایک کوئن نکل گیا، اور وہ کیونکہ الیکشن میں تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ، تو وہ اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ایک دم سے. اٹس آل پرسیپشن بیس. جا کے ہماری جیسے کہ مارکیٹس چلتی ہیں، دیر آل پرسیپشن بیس، دیر ناٹ ایکچوئل ویلیو بیس، اینڈ کرپٹو کائنڈ آف فالوز دا سیم. ویسے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر ہمارے بھائی اپنی کرپٹو لانچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ میں کر لوں، مبشر بھائی کرنا چاہیں تو I want your opinion. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ٹرسٹ گارنر کر سکتے ہیں اور لوگوں کے پرسیپشن جو ہے وہ آپ اس میں ایک فریم ورک میں آ سکتے ہیں اور بلاک چین بیس کرنسی کو لانچ کر سکتے ہیں. سو بٹ دا تھنگ از کہ اس وجہ سے there is only one problem. آپ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، میں اب آپ کو سیریس بات بتاتا ہوں کہ یوان کرپٹو لانچ ہو گیا چائنا میں، اور اس کو ریزرو بینک آف چائنا بیک کر رہا ہے. تب جب ایک آفیشیل ریزرو بینک کسی ملک کا ایک کرپٹو کو بیک کر رہا ہے تو اب اس کرپٹو کے اوپر یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ اس کے ریزروز کہاں سے آئیں گے، فال بیک کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرپٹو شروع میں اس لیے بینکس نے بہت بری طرح سے اپوز کیا تھا، ایک بہت بڑا مافیا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بینکس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیکاز the way the بینک ہی فارغ ہو جائے گا، بینک فارغ ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے ڈیموکریٹائز کر دیا، ایکسچینج آف ویلیو کو آپ نے ڈیموکریٹائز کر دیا. ٹھیک ہے، تو بینکس فارغ ہو جائیں گے. جو انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج ہوتا تھا اس میں ایک بینک پہلے فائدہ اٹھاتا تھا، پھر دوسرا بینک دوسری ملک کا فائدہ اٹھاتا تھا، بیچ میں وہ ریمیٹنسز ایکسچینج ہوتے تھے، وہ سارا نکل گیا کرپٹو کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب تو بینکوں نے اپنی برانچز بند کرنی شروع کر دی ہیں. میں یو کے میں دیکھ کے آیا ہوں، تو بارکلیز نے کوئی 100 برانچز اپنی بند کر دی ہیں، ایچ ایس بی سی نے، انہوں نے. ہیومینٹی جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی انیویٹیبل ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی آپ اور 5 سال بھی روک لیں، 10 سال بھی روک لیں، یہ ہوگا ہی ہوگا، آپ روک نہیں سکتے. آپ پرانے ہو جائیں گے، آپ پرانے دنیا دیکھیں شروع میں ویسٹرن کنٹریز نے اس کو اتنا روکنے کی کوشش کی، ابھی تک جس بندے نے بلاک چین انوینٹ کی تھی اس کی اصل آئیڈینٹی کسی کو نہیں پتا کہ وہ جاپانیز بندہ ہے. ایکچولی میں اس کا ایک کوڈ نیم گوز بائی دیٹ، لائک دے ڈونٹ ریئلی نو ہو دیٹ پرسن از. تو سب نے اس کی سیفٹی کے لیے جو بھی اس کا جس وجہ سے بھی وہ چھپا رہا، بٹ دا تھنگ از کہ ہر ایک نے اس کو بلاک کیا، ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سارے مافیاز نے، گورنمنٹس نے، بینکس نے اس کو اپوز کیا، مگر آہستہ آہستہ سب آ گئے اس بینڈ ویگن پہ، اور پاکستان کو بھی آنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیے، ٹیکنالوجی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریزسٹ نہیں ہو سکتی، ٹیکنالوجی نے تو آنا ہی ہوتا ہے، لیکن دا وے آپ اس کو ہینڈل کریں، آپ اس پہ آج سواری کریں گے تو یو ول بی دا فرسٹ ون. 20 سال بعد آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سواری ہوں گے آپ، اور اس کے جو ریئل بینیفٹ ہیں انہیں ہارنس نہیں کر پائیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک بنائی ہوئی ہے، اسی حوالے سے ایک کونسل بنائی ہے، میرا خیال کمیٹی ہے یا کونسل ہے. اس کے سربراہ کا پچھلے دنوں بلومبرگ پہ انٹرویو بھی چل رہا تھا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے پاسبل انفراسٹرکچر انہوں نے ڈیزائن کر کے. لیکن عارف حبیب کو بڑا اعتراض ہے کرپٹو کے اوپر. وہ ٹریڈیشنل جو ہے نا ان کے کسٹوڈین ہے نا، ٹریڈیشنل جو یہاں پہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، ہی از دا مین بینیفیشری آف دیٹ. اور اگر وہ لرن کر جائیں، عارف بھائی اگر لرن کر جائیں کہ کرپٹو کیا ہے. ہماری تو آن لائن ڈیلیوری بھی COD ہے، کیش آن ڈیلیوری. ہم کون سا پے پال کر رہے ہیں، اور مطلب کہ اور بھی بہت ساری چیزیں. جیسے دیکھیے راست ایک ایپ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا کسٹوڈین ہے، وارنٹی کرتا ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. لیکن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو آن لائن ٹرانزیکشن ہے وہ دوسری ٹرانزیکشن کے مقابلے، مطلب یہ جو ہم کیش دیتے ہیں نا، مطلب میں تمہیں وہ کیا ہے جی، وہ جائز کیش کر دوں یا فلانا کر دوں، وہ کرتے ہیں. یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ ادر ٹرانزیکشن سے والیوم وائز زیادہ ہو گئی ہوئی. دیٹس وائی بینک جو ہیں اب
برانچز نئی نہیں کھول رہے. بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پہ کسی بینک کی نئی برانچ کھلی ہے. اب ورچوئل بینکنگ کی طرف زیادہ رجحان ہے, وچ از گڈ. اور یہ جو موجودہ فزیکل برانچز ہیں, مطلب کسی زمانے میں آپ دیکھیں بل جمع کروانے جانے کے لیے ایک لمبی لائن ہوتی تھی. مجھے سالوں ہی ہو گئے میں نے اب کسی بینک کے باہر. نہیں آپ تو بہت پرانے, آپ تو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے اور یہیں پہ آگے ٹکی ہو گئے, پھر رہ ہی گئے یہاں پہ, آپ اپنا اس کے بعد گئے ہی نہیں. کیا پاکستان میں کرپٹو لیگل ہو سکتی ہے؟ ہونی چاہیے. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوگی کیونکہ پاکستان مطلب باقی دنیا جب سب کرے گی تو پاکستان نے باقی دنیا کے ساتھ کیا ایکسچینج آف ویلیو نہیں کرنا. جب دنیا اس کے اوپر چلنا شروع کر دے گی تو پاکستان کو چلنا پڑے گا. تو اس لیے پاکستان نے اچھا سٹیپ کیا کہ کاؤنسل بنا دیا اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اس پہ ریگولیشن لانے کے لیے, اس پہ کرنے کے لیے, بیکاز یہ میں نے کہا ہے نا پہلے اٹس انیویٹیبل. ہم اس کو ریگولرائز کرنے کے اوپر کام نہیں کرتے, روکنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر جیسے کہ ہم بہت سے, آپ نے خود ہی کہا کہ ہم کچھ چیزوں میں پیچھے رہ گئے. پے پیل ہے آپ کے ملک میں؟ ہمارے ملک میں پے پیل کیوں نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے ملک میں پے پیل اس لیے نہیں ہے. پے پیل بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان پے پیل کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. 25 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, اب 25 کروڑ ہے. اتنے سارے فری لانسرز ہیں, تھرڈ لارجسٹ ان ٹرمز آف نمبرز فری لانسرز ہیں ہمارے پاس دنیا میں. پے پیل صرف اس لیے نہیں, پے پیل کے ڈائریکٹ ایس وی پی کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, کسی دوسرے تیسرے کی نہیں بتا رہی. پے پیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں پیسے آپ آ تو سکتے ہیں, باہر نہیں جا سکتے, ریپیٹریشن نہیں ہے. جب ڈالرز کی ریپیٹریشن نہیں ہے, پے پیل کو پتا ہے کہ بھائی ہم اب یہاں سے پیسے نکال نہیں سکتے, جو آپ نے ابھی فیس کی بات کی, تو کوئی کیسے آ سکتا ہے نا پاکستان میں کوئی بڑی کمپنی جو اسحاق ڈار صاحب کو بیسک چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ وہ بھی فیکٹ کا بھی ایشو ہے نا اس میں. پاکستان چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے اس کے پیچھے. دیٹس ٹرو. دیکھیے پھر اسی پہ جانا پڑے گا. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ادارے کے اندر سب سے بڑی ریزسٹنس ہوتا ہے کسی بھی نئی موو کے لیے, کیونکہ اس نے اسپیڈ بریکر بن جاتا ہے, لیجر مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور لیجر کے اندر اس نے مطلب بیلنس زیرو دکھا کے جانا ہوتا ہے شام کو گھر میں. اور جب بھی آپ نئے خرچے کی بات کریں گے تو وہ فوری طور پہ اس کی مزاحمت کے اندر آ جائے گا. اداروں کی ایکسپینشن کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, اور کوئی بھی اکاؤنٹ کا بندہ اچھا سی ای او ثابت نہیں ہوتا کسی ادارے کا. کنول یہ گوگل والیٹ کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے باہر جب آپ کبھی رہے ہو, آپ نے آئی فون آپ کے پاس تو ایپل والیٹ آپ نے یوز کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال سکتے ہیں, اور اس کے بعد این ایس سی کے تھرو کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو فون کے ٹیپ کے تھرو پے کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری. یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, باہر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ جو ہے وہ فون ٹیپ کرتے ہیں اور پیمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر پھر آپ اپنی اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں, اور مرچنٹ سپورٹ, بورڈنگ پاسز ایئر لائنس کے, وہ آہستہ آہستہ گوگل کو ساری ایئر لائن سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بورڈنگ پاسز ڈال سکیں گے, ٹکٹس, مووی ٹکٹس, سنیما ٹکٹس, بس ٹکٹس, ہوٹل کی ریزرویشنز, سارا کچھ جو ہے وہ جیسے والیٹ کے اندر ساری چیزیں ڈالتے ہیں. ہاں اوبر وغیرہ بھی اسی سے پے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, آپ جس طرح کی ساری چیزیں ڈالتے ہیں, یہ جو آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے, اوبر, کریم, یہ جتنی بھی ایپس پہ آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی ابھی بھی اس پہ پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں, جیسے اسٹرائپ ہوتا ہے, پے پیل ہوتا ہے, اسی کی جگہ گوگل والیٹ سے بھی, وہ ایپل والیٹ سے بھی ابھی بھی پے ہوتا ہے, اسی طرح گوگل والیٹ سے بھی آپ پے کر سکیں گے. آئی فونس پہ اوبیسلی اویلیبل نہیں ہوگا, جتنے بھی اینڈرائڈ بیس فونز ہیں ان پہ وہ گوگل والیٹ اویلیبل ہوگا, کیونکہ اوبیسلی ایپل اسے کمپیٹ کرتا ہے, اور ایپل ابھی پاکستان میں نہیں آ رہا, تو اس لیے جو آئی فون یوزرز ہیں میرا خیال ہے بہت سارے یوزرز شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اینڈرائڈ کے اوپر, کیونکہ اوبیسلی پیپل وڈ وانٹ ٹو یوز گوگل والیٹ. ایپل کیوں نہیں آ رہا ہے اس میں؟ ایپل والیٹ نہیں ابھی تک آیا, میں نے تو نہیں سنا کہ ایپل والیٹ آیا ہو پاکستان میں. آئی ڈونٹ نو. رئیس صاحب تسی کو انہوں نے رائے نہیں دیتی؟ نہیں میں انہوں نے میری رائے تو نہیں چلتے. بیسیکلی نا ایشو وہی ہے. ہم نے جب مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور کے اندر جب راوی چین لکھ رہا تھا اور محبتوں کے زمزمے بہہ رہے تھے, اس وقت ہم نے امریکنز کو کہا کہ آپ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر دیں, اور نہیں تو یہ جو مائکروسافٹ ہے اس کے جو بیسک کورسز ہیں ان کو سرٹیفکیشن اور ان کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کے لیے ان کے حوالے سے ہم اس کو لیگل کاپیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں کاپی رائٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ہاں جو آن لائن ٹرانزیکشن ہیں ان کی سینکٹٹی نہیں ہے. ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ ان کا
کاپی رائٹ اینڈ آن لائن ٹرانزیکشن کی سینکٹی، یہ ان کے ہمارے اوپر آبجیکشنز رہے ہیں. یعنی بھارت کے لیے انہوں نے 1000 روپے کی جو لیگل مائکروسافٹ کی سی ڈی تھی وہ لانچ کر دی. پاکستان کے لیے نہیں انہوں نے کوئی ایسا آپشن لیا، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے شعبوں میں پیچھے رہ گئے. وہ تو کنول جیسے بچوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں. ہاؤ ول اسٹار لنکس ہیلپ پاکستان؟ اسٹار لنک کا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹار لنک جو ٹریڈیشنل ہمارے دنیا سے انٹرنیٹ سے جس طرح ہم کنیکٹ ہوتے ہیں سب مرین کیبلز کے تھرو، ابھی جو ہمارا انٹرنیٹ آتا ہے اور مچھلی کاٹ لیتی ہے آ کے اس کو، بڑی خوفناک مچھلی ہے. وہ مچھلی آئی تھی مجھے کہہ کے گئی ہے، وہ مچھلی کہہ کے گئی ہے کہ اتنی میں نے مچھلی نہیں کھائی جتنی آپ نے مجھے گالیاں دے دی، اتنی میں نے کیبل نہیں کھائی، اتنی میں نے کیبل نہیں کھائی جتنی آپ نے مجھے گالیاں دی. تو بٹ دی تھنگ از کہ وہ ایک آلٹرنیٹ راؤٹ ہوگا آف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٹو دی ورلڈ. مگر لوکلی بھی بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فائبر کو بچھانا یا فائبر کو لے کرنا تھوڑا ایکسپینسو ہے یا کمبرسم ہے، وہاں پہ سیٹلائٹ کا ایکسس شاید زیادہ آسان ہو جائے جو ہارڈ ایریاز ہے جہاں پہ ان کا جانا. مگر ابھی شروع میں یہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا. حکومت کیسے کنٹرول کرے گی اس کو؟ کر سکے گی، کیونکہ دیکھیں ایونچولی جو آپ کا جو مین آپ کا انٹرنیٹ کے جہاں سے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. سوری کمل، نہیں میں اس پہ آتا ہوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. میں اس پہ ایک بریک کے بعد آتا ہوں نا، کیونکہ مجھے آنا ہے اس کے اوپر اور فائر وال کا بھی آنا ہے. بٹ کمل چیمہ اور رضی دادا رضوان ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان دونوں کی باتیں نہیں ختم ہو رہی تھی، ہم بریک ختم نہیں کر سک رہے تھے کیونکہ یہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے دونوں. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کر کے چپ کرایا دونوں کو. بریک پہ جانے سے پہلے اسٹار لنک کی بات ہو رہی تھی، فائر وال کی. رضی صاحب، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو چیک کیسے کیا جائے گا یا اس کو روکا کیسے جائے، اس کے اوپر جو سگنل جا رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کیسے ہو. تو اگر آپ کو یاد ہو تو آج کل ہمارے جو اسپیشل ایمبیسڈر آن افغانستان ہیں محمد صادق صاحب، وہ کابل گئے ہوئے ہیں اور وہ اتنا بڑا ریکارڈ کا پلندہ لے کے گئے ہیں. ان لوگوں کی ٹاکس جنہوں نے بلوچستان میں ٹرین کو کیپچر کیا، جنہوں نے بنو سیٹلائٹ فونز بیسیکلی یوز کیا، وہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے کنیکٹڈ تھے اور پرائیویٹ برانڈ ہے وہ سیٹلائٹ کا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس کا. تو ان کے ساتھ وہ افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ٹرانسکرائب کر کے سیٹلائٹ ہم فون ان بھی کے ایک پاس عجیب لے گئے. بیماری ہے. آج سے کئی سال پہلے میں نے ان سے فون لیا جن کی آپ بات کر رہے ہیں. میں لینا چاہ رہا تھا، لیا نہیں. میں پوری ڈیٹیلز ہوئی ان سے، میں نے ڈیمو وغیرہ لی کہ بھی میں جہاز اڑا رہا ہوں تو جہاز میں اس کو میں یوز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا وہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جب پھر آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں اس گھر کی یا کمرے کی تو آپ بیسمنٹ میں نہیں یوز کر سکتے. تو یہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں سیٹلائٹ فون. لیکن وہ جن لوگوں نے اس کی مانیٹرنگ کی ہے وہ اسٹار لنک کی بھی مانیٹرنگ کر لیں گے. بات مانیٹرنگ کی نہیں ہے، بات ہے مواد کو روکنے کی، کہ روک سکتے ہیں کہ نہیں. وہ کہہ رہی ہیں 10 منٹ تک تو ایکسپوز ہوگا نا، 15 منٹ تک، اس بعد بھلے آپ اس کو بلاک کر دیں. ہاں اچھا، یہ مطلب کہ دیکھیے جو کرائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہیڈ ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، اور جو ریگولیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جتنا ہم نے شوگر مافیا کو پیسہ کھلایا ہے پچھلے 50 سال میں، ٹیکسٹائل مافیا کو کھلایا ہے، مافیا ہی ہے، سبسڈیز کے نام آپ سب سیمنٹ مافیا کو کھلایا ہے، آٹوموبائل مافیا کو کھلایا ہے. اس کا 1/5 بھی اگر ہم آئی ٹی کو کھلا رہے ہوتے اور دے رہے ہوتے تو آج یہ ملک کہاں ہوتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پیسہ کھلایا ہے وہ آئی ٹی کو کھلا رہے ہوتے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ انسینٹیو ہی دے رہے ہوتے. سیکٹر کے اندر ایک تو کنسسٹنسی چاہیے پالیسی میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دیکھیں یہ وہ والی چیز ہے جس میں آئی ٹی ایک ایسا بزنس ہوتا ہے، یہ اسٹارٹ اپ جو انٹرنیٹ بزنس ہوتا ہے وہ ایک ایسا بزنس ہوتا ہے کہ جو کہ کسی جیوگرافیکل ایریا میں بھی ریسٹرکٹیڈ ہے، اس میں ایسا پوٹینشیل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فیس بک ایک کمپنی تھی، وہ امریکہ سے سٹارٹ ہوئی مگر آج کل وہ دنیا میں پوری میں چھا گئی نا. اور ڈیپ سیک دیکھ لیں. ہاں ڈیپ سیک. سو دا آئیڈیا از کہ یہ کیونکہ انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو آپ اگر کوئی آئی ٹی میں یہ ایک اسکیلیبلٹی کا جو پوٹینشیل ہے وہ باقی ہر بزنس سے بہت زیادہ. آپ کو آپ نے پارلر کھولا یا آپ نے کچھ کھولا تو آپ اسی ایریا میں اس کو سرو کریں گے نا.
مگر آئی ٹی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی لیٹس سے آپ نے یوٹیوب کا کوئی کانٹینٹ ڈال دیا، اب اس کانٹینٹ کی ایکسیسیبلٹی دنیا میں کسی کو بھی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ کووڈ کے پاکستان میں بیٹھے لوگ پاکستان میں کام کرتے ہوئے، پاکستان کا انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے پوری دنیا میں سرو کریں، ان کو جاب وہ کہیں پہ بھی لے سکتے ہیں پوری دنیا میں. یہ آئی ٹی کی خوبصورتی ہے. تو اس لیے آئی ٹی میں اسکیل جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ کسی اور دوسرے سیکٹر میں آ ہی نہیں سکتا بائی اٹس ویری نیچر. اس وجہ سے میرا یہ، اور اس وجہ سے آپ کو فورن انویسٹمنٹ بھی بہت ساری آ سکتی ہے آئی ٹی کے اندر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں لو کاسٹ لیبر ہے. پاکستان میں اگر اچھا انفراسٹرکچر ہو جائے، ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ ایکسیس ہو، پاکستان کے اندر ہم نے یوتھ کو تو پہلے ہی گورنمنٹ نے کافی ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. ہماری 65% یوتھ جو ہے وہ 30 ایئر سے کم عمر کی ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا ورک فورس ایڈوانٹیج ہے. تو اگر ہم آئی ٹی کے اندر پیسہ لگائیں گے، اپنی پالیسی کو کنسسٹنٹ رکھیں گے، انفراسٹرکچر کو میسیولی امپروو کریں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا پرائیورٹی ہو، کہ جو مرضی ہو جائے انٹرنیٹ کی کبھی بھی ایکسس کو بند نہیں کیا مچھلی کو اجازت نہیں ہوگی تار کاٹ لے، مچھلی کو اجازت نہیں ہوگی کسی بھی انڈر اینی مچھلی سرکمسٹانس. مری بھی نہیں ہے 40 سال سے، ہے نا. تو دا تھنگ از کہ دیکھیں پھر آپ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں نا، یہ وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ مل سکتا ہے، کیونکہ ایوری تھنگ ایلس ورکس ان آر فیور. ہر چیز جو ہے وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے صرف اس کے اندر وہ پودا ہے اس کے اوپر صرف پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا، اور پھر وہ دیکھیں کہ آپ کو کیسا پھل دیتا ہے. کیوں دادا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کو کسی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. اسے آپ وہ کیا ہوتا ہے جی اپنے دیں خود ہی انوائرمنٹ، وہ مطلب کہ آپ اسے دے دیں وہ والی سچویشن جس کے اندر وہ مطلب وہی سہولتیں ان کو دے دیں جو کہ باقیوں کو دستیاب ہے. سہولت نہیں ہے، مطلب انٹرنیٹ سہولت تو نہیں ہے نا جی اب، اور خاص طور پہ براڈ بینڈ. جب مجھے آپ کے فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر کے زمانے میں بین کیا گیا تھا، نوکری سے نکالا گیا تھا، تو ہم آئی ٹی کو اسے سروائیو کیا تھا. ہاں میں آپ کے ساتھ ہی تھا اس وقت. آپ ذرا 2 مہینے بعد آئے تھے، میں پہلی واقعات میں سے تھا. اچھا آپ پہلوں میں سے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو کیسے نوجوانوں کو بتائیں کہ یار اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ہاں ایک تو یہ ہے ہم نوجوانوں کو بتائیں، ایک حکومت کو بھی بتائیں کہ لیس گورننس از اے گڈ گورننس. آپ ریگولیشن نہیں وہ ان کو نہیں سمجھ رہے، وہ تو ابھی اور وزیر بڑھائیں گے. ہاں آپ ریگولیشن جتنی کم کریں گے نوجوان اپنا پوٹینشیل اتنا ہی اس کو کر پائیں گے. اچھا دیکھیے شعبہ تو ہے مس کمل کا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میں اس دن ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ڈیٹا کے ریلیٹڈ کو 45 لاکھ کے قریب جابز انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں جو ورک فرام ہوم. اب دیکھیں آپ کی حکومت پی ٹی اے کہتی ہے ایل ڈی آئی ہم نے ختم کر دینا. ایل ڈی آئی ختم کر دی تو آپ کو پتا ہے کتنے ہزار جابز ختم ہو جانی ہیں، اور وہ اگلے ہفتے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہزاروں. اچھا یعنی یہ کون ان کو اسکرپٹ رائٹر کون ہے ان کا؟ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کہیں گے کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہو رہی تھی، یا پھر آپ بیچ میں آیا کہ جی وی پی این تو ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو فری لانسنگ پاسبل ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری کمپنیز اپنا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ کھلا تو نہیں چھوڑ سکتی، انہوں نے وی پی این کے تھرو آپ کو ایکسیس دینی ہے اپنے سرورز کی، وہ تالا ہے ان کا. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ کہیں گے جی یہ پاکستان میں تو تالا ہی نہیں لگ سکتا، تو وہ کہیں گے ہم پاکستان میں کیوں نوکریاں دیں، پاکستان میں کیوں ہم جو ہے وہ کسی کو ہائر کریں. تو اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ حکومت میں بیٹھ کے جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے ابھی فاسٹ. اب دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی. ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے ہیومینٹی کے لیے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے رشتہ داریاں سب کچھ کام کرتے ہیں، یہ کچھ سالوں میں اٹ ول بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ لکنگ تھنگ. وی ول بی، ہم بالکل یہ ڈفرنٹ، دا وے وی ورک لیو پلے لرن ایوری تھنگ ول چینج کمپلیٹلی. اتنی بڑی یہ ایک ڈسٹرپٹیو نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ انٹیلیجنس میں بھی آرٹیفیشل بٹ اسٹوپڈیٹی از ویری نیچرل. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں انٹیلیجنس کو موڈیٹائز کر رہے ہیں، انٹیلیجنس کو آپ کو موڈیٹائز کر رہے ہیں، مطلب کہ اگر آپ اسٹوپڈ بھی ہیں مگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، آپ اسٹوپڈ بھی ہیں، میری طرف مت دیکھیے آپ. اگر آپ اسٹوپڈ بھی ہیں ادھر دیکھیں، مجھے نہیں دیکھیں آپ یہ بات. حالانکہ میں کیمرہ میں دیکھ کے گئے کہ اگر آپ اسٹوپڈ بھی ہیں مگر آپ کے پاس جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ہیں، تو وہ اسٹوپڈیٹی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ یو. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہنڈر یو. آپ نے وہ انٹیلیجنس ہر ایک کے ہاتھ میں، ٹام ڈک ہیری کے ہاتھ میں آپ دے دیا اب آپ نے، کیونکہ آپ نے اس کو کموڈیٹائز کر دیا. ٹھیک ہے، جس کووڈ آیا میرے 2 پورٹلز ہیں، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ تشہیر ہو جاتی ہے اپنی. 90 کے قریب لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. کووڈ کے دونوں سے ورک فرام ہوم ہے، ہم نے دفتر ہی بند کر دیا ہوا ہے. ہمارا کئی لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ختم ہو گیا.
نہ دفتر کا کرایہ, نہ بجلی کا بل ہے, نہ جنریٹر, نہ اے سی, نہ کچھ ہے, لیکن کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے. ہاں, اور کام 24 گھنٹے ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. اور جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں عذاب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, آپ کا نیوز روم جب یہاں سے کسی کو گھر میں لینا ہوتا ہے تو میں نے پوچھا ایک دن ان سے کہ یار جب ہر ایک کے پاس وہ آن لائن اپنے موبائل کے ذریعے ہونے سی سہولت موجود ہے تو آپ ڈی ایس این جی کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 3 بیک اپ رکھتے ہیں کہ کیا پتا اس وقت انٹرنیٹ نہ آ رہا ہو. ایک تو وہ بھی صحیح ہے, دوسرا یہ کہ ہر گھر کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہے. آپ کا بفر کر رہا ہوتا ہے, یہ کر رہا ہوتا ہے, پرابلم دے رہا ہے, وہ فریزنگ ہو رہی ہے, آپ نے 2 MG کا لگایا ہوا ہے نیٹ, ٹھیک ہے نا, سستا سا, تو وہ ہمارا پروگرام سفر کرتا ہے. پروگرام سفر ہوتا ہے, پروگرام کی کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری ڈی ایس این جی بھی کو بہتر نہیں کرتی اس کو, لیکن یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ شاید وہ بہتر ہو جاتا ہے, ہمیں گمان ہے کہ شاید وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن مطلب آپ دیکھیے یہاں پہ ایک بندہ جو کہ مڈل مینجمنٹ کے اندر ہے, اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے کم از کم 1 یا 2 بیک اپ رکھنے ہیں جو فیسلٹی ہے. پرابلم یہ ہے, اس سے نجات دینے کی ضرورت ہے ہمارے. پرابلم یہ ہے کمل جی کہ آپ کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں, who supposed to make decisions about technology, about precision, about engineering, about the way forward, وہ خود ڈفرز ہیں, and actually ڈفرز ہیں. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو لانا ہوگا, آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو لانا ہوگا. اب دیکھیے وہ لے آئے ہیں نا, ایکسپرٹ ہی آ گئے, آئی ٹی میں تو ایکسپرٹ ہی ہیں ٹوٹل, وہاں پہ اور کوئی نہیں. ابھی ان کے بیسٹ فرینڈ حذیفہ بھی آ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ تو بہت آئی ٹی. ہاں وہ آئی ٹی کیا, وہ تو ان کو میں کہہ رہا, اب تو پوری دنیا ان کو اون کر لے. بل گیٹ ان کے ساتھ میرا خیال ہے کرکٹ کھیلتا رہا ہے. حذیفہ کون ہے یہ عظیم شخصیت ہے جی. اچھا, تو بٹ دی تھنگ از کہ جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو لوگ جنہوں نے اس کو لیو بریتھ کیا ہے بہت عرصے سے, دے نیڈ ٹو کم, اور ایٹ لیسٹ ایز ایڈوائزرس, ٹھیک ہے, اور ان کی بات کو, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئی ٹی میں جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لیٹس سے آپ نے شوگر کی فیکٹری لگانی ہے, یا آپ نے ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگانی ہے, آپ کو بہت سارا کیپٹل چاہیے, آپ کو بہت سارا کیپٹل چاہیے, آپ بہت امیر ہوں گے, بے شک آپ تھوڑے سے بدو ہیں, مگر پھر بھی آپ کے پاس پیسہ. یار آپ کیمرے کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں, مجھے دیکھ کے کیوں کر رہی ہے؟ بدو ہے آپ, بدو ہے آپ, یہ آپ وہ ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں, آپ پلیز اپنا فریق نہ ادھر دیکھیے آپ کو بہت سارا کیپٹل چاہیے, ٹھیک ہے, مگر آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آئی ٹی میں بہت ساری ایسی بزنسز ہیں, اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں بھی ہے, آئی ٹی جو ہے وہ میریٹوکریسی کو, میرٹ کو, آپ انٹیلیجنس کو, اب اے آئی آ جائے گا تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا, بٹ ٹریڈیشنلی یہ ایسی فیلڈ تھی جس میں اگر آپ کو آتا ہے, اگر آپ کا دماغ ہے, تو آپ بغیر انویسٹمنٹ کی بھی یا بہت تھوڑی انویسٹمنٹ کی آپ ایک بہت بڑی کمپنی بنا سکتے تھے, ٹھیک ہے. سو کیونکہ اور آپ اس کو اسکیل انٹرنیٹ پہ لا کے اس کو اسکیل بھی دے سکتے تھے. آپ کو اس طرح کا نہیں کہ آپ کیپٹل انٹینسو انڈیا نے کیا ہے نا یوتھ کے ساتھ اپنی اسی کے میں کریے, ہم نہیں کر سکتے رضی صاحب, اب انڈیا نے کر لیا. نہیں, انہوں نے تو بہت پہلے اس کا آغاز کر دیا تھا نا, انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس بنائے ہیں. ہمارا اگر آپ بھائی آپ کو پتا ہے پورے انڈیا میں اب کال سینٹرز بند کر رہے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش بھیج دو, فلاں جگہ بھیج دو, ہم ذرا بڑے کام کرنے دو. لو ویلیو جاب ہے نا, وہ ہائی ویلیو کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اگرچہ ہم ٹیلی کام میں ان سے آگے رہے, لیکن ٹیلی کام سے جو نیکسٹ 10 سال آگے تھے ہم ان سے. ہاں, لیکن جب آئی ٹی کے اندر آئے تو انہوں نے ہمیں قریب نہیں پھٹکنے دیا. ہمارے ہاں آپ کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ کا نا فالو اپ اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو آج کے دن میں 2017-18 کے گریجویٹس پاکستان میں نہیں ملیں گے. میں اچھے اداروں کی بات کر رہا ہوں. 5-6 سال کے اندر بچہ یہاں سے نکل جاتا ہے, بھلے جا کے یورپ کے کسی تکڑ سے ملک کے اندر, وہاں پہ کسی اچھی آئی ٹی کمپنی میں چلا جائے, وہ نکل جاتا ہے. جب یہ بچے یہاں پہ نہیں رہیں گے, اور اس کے بعد ہم دن رات ایک پروپیگنڈا بھی جاری رکھیں گے کہ پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں, کہ کہیں وہ گریجویٹ اگر آپ انسینٹیو نہیں دیں گے وہ کیوں نہ جائیں. دیکھیں, ایک آپ انسینٹیو دیں, دوسرا انڈیا نے جو کیا وہ اپنی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا, بہت زیادہ انویسٹ کیا, اسپیشلی ٹیکنالوجی کی آئی آئی ٹیز بنا دی. وہ آئی آئی ٹیز ان کو اب ان کے میرٹ کو ایم آئی ٹی, اسٹینفرڈ, ہارورڈ سے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو ایجوکیشن, دوسرا یہ میرٹ.
پاکستان میں بزنس کرنا یا میرٹ کے اوپر آنا، پاکستان میں کیونکہ ان نیچرل فورسز آپریٹ کرتی ہیں، اور وہ ان نیچرل فورسز جو ہے وہ میریٹوکریسی پہ نہیں چلتی، وہ کن لوگوں کو اٹھاتی ہیں یا فائدہ دیتی ہیں، جو کہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہوں یا سب سے انٹیلیجنٹ ہوں یا سب سے میرٹ پہ سب سے اوپر ہوں. تو اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کر دیں اور آپ میرٹ کو بالکل ایک ان کمپرومائزنگ چیز بنا دیں اور انوویشن لے کر آئیں، جو یہ جو وی سی اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں سلیکان ویلی نے جو انویسٹ کیا، جو پورا ایک وینچر کیپٹل سسٹم ہے جس میں آپ انٹرپرینیورس کو پیسے دیتے ہیں انوویشن کو بھانپنے کے لیے، پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی اسٹرکچر لانے کی دیکھیے وینچر کیپٹل نیکسٹ لیول کی بات ہے، یہاں پہ تو انکوبیٹر یہاں پہ تو بالکل انکوبیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. بٹ اینی وے کمل چیمہ، تھینک یو ویری مچ. رضوان رضی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں سے میں ہمیشہ سیکھتا ہوں، اور اب آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ آپ دونوں کو زیادہ زحمت دیں تاکہ نوجوان بھی ہمارے سیکھیں کہ کیسے انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو آ کے یوز کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.